الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 257 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ولی اللہ کہتے ہیں نا، یعنی اللہ کا دوست۔ اب اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یعنی اللہ پر، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب توحید کو قبول کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ اقرار کرتا ہے عملی طور پر۔ اس کی باطنی اور ظاہری زندگی اندر سے اور باہر سے شریعت کا پابند، بظاہر بھی شریعت اور اندر سے بھی شریعت کا پابند، باطنی اور ظاہری۔ ہمارے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے دوست کہلاتے ہیں یا جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ ولی ہے، ان میں سے اکثریت شریعت سے عاری، طہارت سے عاری، لباس سے عاری، بے نماز، اکثر جو معاشرے میں معروف ہیں کہ یہ سائیں، یہ بزرگ، یہ درویش، یہ مجذوب، یہ اللہ کے ولی ہیں، جو نشے میں دھت، بھنگ اور چرس پینے والے، انہیں ہمارے معاشرے کی اکثریت اللہ کا دوست سمجھتی ہے، اور کہتے ہیں اللہ نے ان کو کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جنہیں اپنی سطر چھپانے کی تمیز نہیں، جنہیں طہارت کی تمیز نہیں، جو پاکی اور ناپاکی سے عاری ہیں، جو لباس سے بھی عاری ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کڑے اور گلے میں زنجیریں اور پاؤں میں کڑے اور انگلیوں میں چھلے اور انگوٹھیاں اور پتھر اور عقیق ان سے لدا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کا دوست نہیں، وہ تو ابلیس کا دوست ہے۔ جو بے نماز وہ ابلیس کا دوست، جو شرابی اور چرسی اور بھنگ پینے والے وہ ابلیس کے دوست ہیں، جو لباس سے عاری وہ ابلیس کے دوست ہیں، جو ایمان سے عاری وہ ابلیس کے دوست۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا، اللہ کن کا دوست ہے؟ جن کا اللہ پر ایمان۔ ایمان کا معنی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ گدی نشینوں کے نظام کا باغی ہے، یہ ہے اللہ کے دوست۔ جو آستانوں سے
درگاہوں سے اور مقبروں سے برات کا اظہار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان کا اعلان کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اس کا دوست جو ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اندھیرے کیا ہیں؟ شرک، کفر، بدعات، ان سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، الی النور، روشنی کی طرف، اندھیروں سے۔ یہ درباری نظام اندھیرے، یہ صوفیوں کا نظام اندھیرا، یہ رہبانیت کا نظام اندھیرے، یہ چلہ کشی اور پیر مردی کا نظام اندھیرے، تاریکیاں، ظلمات، اور نور روشنی، قرآن، ہدایت، توحید، رسالت پر ایمان۔ تو یہاں دو لفظ آئے ہیں، الظلمات اور النور۔ یہاں ان سے مراد ظلمات سے کفر اور نور سے ایمان۔ قرآن مجید میں بہت جگہ پر متعدد مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر ہوا ہے سورۃ الانعام میں، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، یہاں ظلمات سے مراد رات اور نور سے مراد دن ہے۔ یہاں پر جیسے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہاں الظلمات اندھیرا اور نور روشنی۔ الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ نے مسلمان سلیم الفطرت، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے لیا، ایمان کی روشنی میں لے لیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے اعتبار سے۔ جیسے سورۃ یونس 98 آیت نمبر، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، حالانکہ ان پر عذاب تو نازل نہیں ہوا تھا، عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک اور مقام پر سورۃ النحل 70 نمبر، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے کبھی نکمی عمر میں نہیں تھے، جس کی طرف دوبارہ لوٹائے گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا سنا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ شخص آگ سے نکل گیا۔ مجمع الزوائد 334/1۔ حالانکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، سورۃ یوسف 37 نمبر آیت، میں نے ان لوگوں کی ملت چھوڑ دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کبھی بھی ان کے ملت میں داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ محاورتاً قرآن و حدیث میں اس طرح کے محاورے کثرت سے ملتے ہیں۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء دوست طاغوت ہیں، باطل معبود، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا اور معبودان باطلہ کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کیا۔ اب وہ کفر کی وجہ سے غیر اللہ کی نظر اور نیاز اور عبادت کی وجہ سے ان کے دوست جو ہیں وہ معبودان باطل ہیں، باطل معبود ہیں۔ وہ پتھر، وہ درخت، وہ مورتیاں، وہ صورتیاں، وہ تصاویر، وہ تمثیل، وہ مقبرے جو اللہ کے مقابلے میں الہ بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کے دوست وہ باطل معبود ہیں۔ ابلیس ان کا دوست ہے جو اللہ کی توحید سے ہٹا کر شرک کی گندگی میں ان کو ڈال دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ باطل معبود یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اس روشنی سے ہٹا کر کہ آپ تو ایک ظاہری شریعت کے پیچھے چل رہے ہیں، آئیے ہم آپ کو طریقت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ آپ تو ظاہری شریعت کے پابند ہیں اور ہم تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے حکم لیتے ہیں اور اللہ کی بات سماعت کرتے ہیں۔ پھر وہ انہیں مسجدوں سے، قرآن سے، مدارس سے نکال کر جنگلوں میں لے جاتے ہیں اور چلہ کشی کرواتے ہیں، اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ ایسے اندھیروں میں یہ شخص چلا جاتا ہے کہ ان سے ایسی بدعات سرزد ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کو پکارتے ہیں، اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کو پکارتے ہیں، جیسا کہ اہل بیت جنہیں پنج تن پاک کا نام دیا جاتا ہے۔ پاک تو حالانکہ سب ہیں صحابہ، لیکن ان میں سے ان کو، اہل بیت کو، یہ آوازیں دیتے ہیں اور اللہ کی صفات کا مالک سمجھتے ہیں۔ اور ابن سبا کی ذریت نے تو ان کو، علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، الہ قرار دے دیا تھا۔ آپ نے خندقیں کھدوا کر سب کو جلا ڈالا تھا۔ یہ ہیں وہ جو روشنی سے نکل جاتے ہیں اور اندھیروں میں بھٹکتے ہیں۔ پھر ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مردہ، اس سے فیض حاصل ہوتا ہے، یہ ہماری بات سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے، یہ ہماری بات سن کر اللہ کو منواتا ہے۔ پھر وہ شرک اکبر کی گندگی میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر شیطان انہیں مسجدوں کا رخ نہیں کرنے دیتا، مسجدیں بے آباد ہو جاتی ہیں اور مقبرے آباد کروا دیتا ہے۔ یہ روشنی سے نکل جاتے ہیں، یہ قرآن مجید کی پھر تلاوت نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، تبلیغی جماعت جس مسجد میں بھی آئے، آپ ان کی فضائل اعمال ان سے لے لیجئے اور قرآن مقدس سادہ ان کے سامنے رکھ دیجئے، انہیں کہیے ذرا قرآن مجید سے درس دیں، کبھی نہیں دیں گے۔ ان کی تربیت کر دی گئی ہے، وہ کبھی درس نہیں دیں گے قرآن مجید کا۔ احادیث مبارکہ کی کوئی کتاب
سیاہ ستہ میں سے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، کوئی حدیث کی کتاب ان کے سامنے رکھ دیجیے کہ ذرا درس ارشاد فرمائیے، کبھی نہیں دیں گے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف چلا جاتے، اب ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں مرنے کے بعد قبر کے اندر، انہیں پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بد عقیدگی کی وجہ سے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، آگ والے۔ اب فرد معین پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، فرد معین پر کہ فلاں شخص جہنمی ہے، نہیں، یا فلاں شخص جنتی ہے، یہ بھی نہیں کہتے۔ ہاں، ہم کیا کہتے ہیں؟ جو شخص یا علی مدد کہے وہ مشرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، جو یہ کہے گا وہ مشرک ہے، اور مشرک پر جنت حرام ہے۔ اب اس گفتگو کو سامنے رکھ کر کوئی شخص ہماری اس بات کو کہے کہ فلاں شخص جہنمی، نہیں، ہم نامینیٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس بندے پر جو یا علی مدد کہہ رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، نظر دے رہا ہے، ہم نے اس پر حجت قائم ہی نہیں کی۔ فرد معین پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم مطلق قانون بیان کریں گے کہ اولئک اصحاب النار، جو شرک کرتا ہے وہ آگ والے۔ یہ قانون ایک لا، اس میں کرنے والے سارے آ جائیں گے۔ جب ایک فرد معین پر فتویٰ لگانا ہوگا تو اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شرائط رکھی ہیں، وہ شرائط پوری کرنی پڑیں گی، اس کے بعد پھر فرد معین پر فتویٰ لگے گا۔ اور ہمیں کیا ضرورت ہے کسی فرد معین پر فتویٰ لگانے کا؟ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں۔ کون کون؟ اولیاؤہم الطاغوت، جو یہ طاغوت ہیں یہ بھی اور اس کے پجاری بھی، سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، سب کے سب۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر، سورۃ البقرہ کی 24 نمبر آیت۔ قودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب انسان اور پتھر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پتھر سے مراد گندک کے پتھر لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک پتھر سے مراد وہ اصنام، وہ بت جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے رہے، وہ درخت، وہ پتھر، وہ مورتیاں، وہ صورتیاں، سب۔ جیسے قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں 98 نمبر آیت میں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور جن کی تم، اولئک اصحاب النار الطاغوت، یہ دونوں آ گئے۔ جہنم کا ایندھن، جہنم کا ایندھن، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی، اور یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جنت اور دوزخ موجود ہے، دونوں موجود ہیں۔ یہ بات بھی
ثابت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے، حسب جہنم، اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو کسی نیک بزرگ کی، ولی کی عبادت کرتا تھا، تو کیا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اصل میں یہ اس نیک بندے کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ ابلیس کی عبادت کرتا تھا، اور ان پتھروں کی عبادت کرتا تھا۔ اب جیسے پشتن پاک 5 اللہ کے ولی صحیح بخاری میں، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 مواحد شخص تھے، بڑے متقی تھے، عابد تھے۔ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ان کی مورتیاں بنا کر ان کو بس مورتی بنا کر رکھ لے، تاکہ ان کو دیکھ کر یاد رہے، ان کو دیکھ کہ روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دین، ایسے۔ اگلی جو نسل آئی انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ اب انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اب کیا وہ اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ؟ نہیں، ان سے ان کا کیا تعلق؟ وہ جو تمثیل انہوں نے تصاویر بنا رکھی تھی، وہ پتھر، وہ مورتیاں جن کو گھڑ کر انہوں نے شکلیں بنا لی تھی، وہ جائیں گے ان مشرکین کے ساتھ جہنم میں۔ ایسے کوئی نیک بزرگ کے بارے میں کوئی کہے، نیک آدمی کے بارے میں کوئی کہے کہ میں تو اس کی عبادت کرتا تھا، اہل بیت کی عبادت کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا تھا، یا کوئی اور نیک شخص پیر عبد القادر جیلانی کی نعرہ غوثیہ مارتا تھا اور اس سے مدد مانگتا تھا، اور وہ آتے تھے مدد کرنے کے، سب جھوٹ ہے۔ اب کیا وہ بھی حسب جہنم؟ نہیں، ان کا ان سے کیا تعلق؟ اصل میں شیطان ان کے ساتھ جائے گا جہنم میں۔ یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جو رات کو ان کے پاس پیر کی صورت میں آتا تھا، وہ ابلیس آتا تھا، جس سے یہ صدائیں کرتے تھے۔ تو اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں، کیونکہ مشرک پر، کافر پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں داخل نہیں کیا جائے۔ ایک صورت میں جنت میں جا سکتے ہیں کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزار دو، کوئی گزار سکتا ہے؟ یعنی یہ ناممکن ہے۔ ایسے ہی جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل کرنا ناممکن ہے، ایسے مشرک کا، کافر کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے، ایسے ہی ناممکن۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اپنے پیروں، مریدوں، سائیوں، مجذوبوں سمیت جو بدعقیدہ لوگ، اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے۔ جنہوں نے
جن پیروں فقیروں نے اس امت کی اکثریت کو اللہ کے در سے ہٹایا وہ ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، وہ ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اور ہمیشہ یہ اکٹھے ہی رہیں گے دونوں پارٹیاں، لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ یہ گناہ شرک مرنے کے بعد اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی ہے، جہنم کی سزا، آگ لگ کر سب کچھ ہو کر، شرک کی معافی نہیں۔ شرک کی معافی دنیا میں۔ اب جس کے معبودی باطل ہیں، جو انسانوں کو اور پتھروں کو اور درختوں کو اور ان کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے معبودی باطل ہیں، وہ تو اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، پھر وہ آگ والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔